नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो आयत अभी आपके सामने तिलावत की गई सूरह ताहा की आयत नंबर 114, इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दुनिया में आदमी सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है, उस आदमी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप ये दुआ मांगिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आपके और मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये दुआ मांगें, क्योंकि हमारा इल्म बहुत ही कम है अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक। तमाम इंसानों का जो इल्म है उसकी मिसाल ऐसे दी जाती है कि एक सुई को अगर आप समंदर में डालें और उसके नाके पे जो पानी का कतरा रह जाता है, वो हम तमाम इंसानों का इल्म है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म समंदर की मानद है। तो हमें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगने के साथ साथ मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तलबुल इल्मु फरीज़तन अला कुल्ली मुस्लिमिन, कि इल्म हासिल करना तमाम मुसलमानों, मर्द और औरतों पे फ़र्ज़ है। उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि ये दीनी इल्म है या दुनियावी इल्म है, क्योंकि दीनी इल्म भी बहुत ज़रूरी है पर दुनियावी इल्म भी बहुत ज़रूरी है। जो पहली वही मुसलमानों पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू नाजिल हुई, उसमें पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि पढ़ो तुम अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें बनाया। तो हमें पहली इंस्ट्रक्शन, पहला ऑर्डर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पढ़ने का कहा गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिर्फ ये नहीं कहा कि आप इल्म हासिल करो, लेकिन ये भी कहा कि उसको वेरीफाई करो कि आप जो सीख रहे हैं वो सही सोर्स से है, वो डायरेक्ट सोर्स से है, या आप कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक की कोई वीडियो शेयर करके आप उससे सीख रहे हैं। आप उसको वेरीफाई करें। जैसे सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम उस चीज़ के बारे में बात ना करो जिसके बारे में तुमको कोई इल्म नहीं है। उस चीज़ के पीछे मत पड़ो जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं। वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्न सम्अ वल बसरा वल फवादा, बेशक समात, बसर आईसाइट, वल फवादा आपका दिमाग, सोचने समझने की सलाहियत, आपका दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, इसके बारे में सवाल होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सोचने, समझने, देखने, सुनने की सलाहियतें मुहैया की हैं। तो आपने क्यों नहीं देखा कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है? तो हमारा काम है कि ये वेरीफाई करें कि ये इल्म अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है या किसी ने शरारत की है। तो ये हमारा काम है एज ए मुसलमान कि हम उसको वेरीफाई करें और हम इसके बारे में जानें। मज़ीद आप अगर देखें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। एक और जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के मरने के बाद उसके तमाम अमाल बंद हो जाते हैं सिवाय 3 अमलों के। एक, जो भी उसने नेक काम कोई छोड़ दिया,
یعنی کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی اسکول جو اس نے بنا کے چھوڑ دیا، جو چل رہا ہے، صدقہ جاریہ۔ دوسرا بینیفیشل نالج، یعنی کوئی علم جس کا انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، جو کوئی آپ نے کتاب لکھ دی، کوئی آپ نے علم کے بارے میں کوئی ریسرچ کی ہے، کوئی آپ نے تھیسس لکھا ہے، آپ نے چھوڑ دیا اور وہ انسانیت کے کام آ رہا ہے پازیٹیو وے میں۔ تیسرا نیک اولاد، جو بھی نیک عمل وہ کرے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ ان 3 اعمال کے علاوہ سب اعمال کا دفتر بند ہو گیا۔ تو یہی 3 اعمال اب آپ کو اور مجھے سوچنا ہے کہ کیا ہم نے یہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے چھوڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہے کہ وہ بھی نیک اعمال کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور ان کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بخشے؟ یا ہم نے کوئی علم چھوڑا ہے جس کے بدولت لوگ سیکھ سکیں اور اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی کر سکیں؟ یا ہمارا کوئی صدقہ جاریہ، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی ہاسپٹل، کوئی اسکول، جس کی وجہ سے انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ کو اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ مزید ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ رب زدنی علما، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آج جو مسلمانوں کا عالمی طاقتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیسے ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ پیٹرول ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ گولڈ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن علم کی کمی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، ویپن مشینری، مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، ہر فیلڈ میں، فارماسوٹیکلز میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے ہی سائنٹسٹ ہوتے تھے جنہوں نے ایسٹرانومی، یعنی ابن سینا آپ دیکھ لیں، آپ کیمسٹری دیکھ لیں، کیمیا سے نکلا۔ پہلی لیب جو دنیا کی تھی وہ ایک مسجد کا حجرہ تھی، ٹھیک ہے؟ کیمیا سے لفظ نکلا کیمسٹری۔ اسی طرح سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ دیکھیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرما رہے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور اس میں کوئی قسم کا نقص نہیں رکھا۔ 7 آسمان اوپر تلے، اس میں کوئی قسم کا نقص نہیں رکھا۔ پھر کہا گیا ہمیں کہ اے دیکھنے والے دیکھ کہ تو آسمان میں کوئی شگاف، کوئی غلطی دیکھتا ہے؟ پھر دیکھ اور نظر دوبارہ دیکھ، ہر دفعہ تیری نظر ناکام ہی لوٹے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انسان کو خود کہا گیا ہے کہ تم سوچو، سمجھو اور غور کرو، اور پھر اس سے نکلے جو رزلٹ نکلے اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ ہمارا کوئی وہ فیتھ نہیں ہے کہ آپ بس یہ کہا ہے یہ مان لو، نہیں، آپ کو جو کہا گیا ہے آپ اس کے بارے میں سوچو اور پھر مان لو۔ اور آپ اگر سوچنے پہ قادر ہو اور سوچنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے تو اس پہ آپ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کافر کہلائیں گے، کیونکہ کافر وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنا عقیدہ چھپاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے موقع پرووائڈ کیے۔ علامہ آدم الاسماء کلہا، یہ وہی نالج کا بیج ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھا گیا تھا، لیکن وہی جو فرمایا جاتا ہے کہ آم کا درخت آم کی گٹھلی میں موجود ہے، لیکن وہ اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح آج جو دنیا میں نالج ہے وہ بڑھتے 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 آج اس مقام پہ پہنچی ہے کہ انسان کو رسائی ہوئی ہے چاند پہ اور مارس پہ اور سمندر کے اندر، ہر جگہ ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں آ گیا ہے کہ ہم صرف ایک ہی طرف سوچ رہے ہیں۔
جو دینی لوگ ہیں وہ دنیا کے علم کے بارے میں نہیں سوچتے، اور جو دنیاوی لوگ ہیں وہ دینی علم کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ایک آنکھ کھلی ہے اور ایک آنکھ بند، اور یہی دجال کا فتنہ ہے کہ آپ کا ایک طرف آپ کی جھکا ہوا ہے اور ایک آنکھ کی کھلی ہے، ایک آنکھ آپ کی بند ہے۔ تو ہمیں دونوں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ایک بیلنس لانا پڑے گا دنیا کے علم میں اور آخرت کے علم میں، اور اسی سے ہماری خلافت بھی دوبارہ ممکن ہے، ہماری دنیا پہ حکومت بھی دوبارہ ممکن ہے، اور ہمارے علم کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ علم کا سفر ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک جاری رہتا ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اور مزید دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے ہمارے رب ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں فائدہ بخش علم کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى